آج ہم بات کریں گے لطیفہ سر کس طرح بیدار ہوتا ہے، اس کے لیے کون سا ذکر ہے، مطلب ذکر ایسا جس سے ہمارا لطیفہ سر بیدار ہو جائے۔ پہلے تو میں بالکل مروجہ جو عام سلاسل میں، صوفی سلاسل میں جو ہمیں صوفیہ اکرام نے بتایا ہے، میں اس پہ روشنی ڈالوں گا تاکہ عام جو فہم ہے وہ کلیئر ہو جائے، اور اس کے بعد میں اپنی فہم آپ سب کے سامنے رکھوں گا۔ پھر یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس چیز کو بہتر سمجھتے ہیں اور اس کو فالو کریں۔ تو عام رواجی طور پہ لطیفہ سر کو اجاگر کرنے کے لیے سب سے پہلے لطیفہ سر کیا ہے، یہ میں آلریڈی اس پہ بہت ساری ویڈیوز بنا چکا ہوں۔ اگر آپ دلچسپی رکھتے ہیں لطائف پہ تو آپ لطائف کے الگ ایک سلسلہ ہے، آپ اسی چینل میں، میرے چینل میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں جا کے آپ سرچ کریں گے تو آپ کو پورے سب لطائف ستہ جتنے بھی لطائف ہیں اس کا الگ الگ ویڈیو بھی مل جائے گا۔ لیکن آج کا جو موضوع ہے وہ لطیفہ سر کا جو اجاگر یا اس کو بیدار کرنے کا جو طریقہ ہے اس پہ ہم بات کر رہے ہیں۔ تو لطیفہ سر کو جو عام طور پہ بتایا جاتا ہے وہ ذکر جو ہے وہ ہے اللہ کا ذکر۔ کہتے ہیں کہ ذکر جہر اللہ کریں، اللہ اللہ جب کریں گے، ضرب لگائیں گے تو جب اللہ ذکر کا مراقبہ کریں گے تو لطیفہ سر بالکل ایکٹیو ہو جائے گا، بیدار ہو جائے گا۔ اور جیسے ہی آپ کا لطیفہ سر ایکٹیو ہوگا، بیدار ہوگا، تو وہ جو انوار ہوگا، روشنی ہوگی نور کی، جسے ہم کلر کہتے ہیں، وہ جو لطیفہ سر کا کلر وہ ہے سفید۔ ویسے کہتے ہیں کہ تھوڑی بہت اور بھی آپ کو کلر فیل ہوں گے، لیکن جو غالب کلر آپ کو مراقبے میں محسوس ہوگا وہ ہوگا سفید۔ اور اس کے جو اثرات ہوتے ہیں، اگر جیسے ہی آپ کا لطیفہ سر بیدار ہو جاتا ہے، ایکٹیو ہو جاتا ہے، تو اس کے اثرات یہ ہوتے ہیں، کیونکہ ہر لطیفے کے اپنے اپنے اثرات ہوتے ہیں زندگی میں۔ تو اس کے جو اثرات ہیں وہ یہ ہے کہ بخل ختم ہو جائے گا اور انسان سخی ہو جائے گا، حرص، لالچ بالکل ختم ہو جائے گی، اور اس کا جو لاڑا ایک جو جھکاؤ ہے وہ دین کی طرف زیادہ ہوگا، اس کو دین کی سمجھ آئے گی، اور اس کی لالچ، حرص ختم ہو جائے گی۔ یہ عام جو فہم ہے وہ بتایا گیا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اپنی طرف کہ ہم جو القرآن مرشدین کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں وہ اس چیز کو کیسے سمجھتے ہیں، کیونکہ ہم جو بھی بات کرتے ہیں کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ قرآن سے ثابت بھی ہو اور قرآن سے ہم بات کریں تاکہ بات اتھینٹک ہو جائے۔ یہاں پہ لفظ ہے سر، سر کا لفظ بالکل قرآن میں یوز ہوا ہے، اس کا مادہ ہے سین را، اور اس کا قرآنی جو ہم ترجمہ کرتے ہیں عربک سے تو اس کا مطلب ہوتا ہے سیکریٹ، راز۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہی آپ کا لطیفہ سر ایکٹیو ہوگا تو جو اللہ کے راز ہیں، کائنات کے راز ہیں، وہ آپ پہ کھل جائیں گے، وہ آپ پہ بالکل وارد ہو جائیں گے۔ آپ کو اپنی جو زندگی کا مقصد ہے، زندگی کا راز ہے، کیوں ہم یہاں پہ آئے ہیں، ہمارا دین کیا کہتے ہیں، دین کے پیچھے جو بھی آرگومنٹس، جو بھی فلسفی ہے، وہ ساری سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گی۔ اور یہاں پہ ایک بات میں کرتا چلوں، وہ یہ کہ صرف کسی کمرے میں یا کسی ایسی جگہ پہ بیٹھ کے کوئی ذکر اذکار کسی مرشد سے لے کر اللہ 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 کرنے سے، تسبیح پکڑ کے کوئی آیت دہرانے سے، میں صرف کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، صرف یہ چیزیں کرنے سے کوئی چینج نہیں آئے گی۔ چینج تب آتی ہے جب آپ عمل کرتے ہیں، کیونکہ عمل سے ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ آپ کو عمل سے ہی اپنی دنیا بنانی ہے، جنت بھی بنانی ہے، اپنی دوزخ بھی عمل سے ہوتی ہے، جنت بھی عمل سے ہوتی ہے۔
تو لطیفہ سر کو، ویسے ہر لطیفے کا عملی میں نے آپ کو بتایا ہے، اس کا بھی بتاتا ہوں کیونکہ اس کا تعلق راز سے ہے، اللہ کے راز سے ہے. تو آپ کو دو قسم کے کام کرنے پڑیں گے، خود بخود آپ کا لطیفہ سر ایکٹیو ہو جائے گا. اب وہ دو کام کون سے؟ ایک تو ظاہر سی بات ہے ہم اللہ کا ذکر تو کبھی نہیں چھوڑیں، وہ کرتے رہیں. لیکن وہ دوسرا جو کام ہے، اب ہم اس پہ آتے ہیں، وہ یہ ایک تو ہم جہاں پہ بھی ہمیں کسی کا بھی سیکرٹ ملے جس سے اس کی بدنامی ہو تو اس پہ پردہ رکھیں. پہلی بات، پردہ رکھنا سیکھیں. کسی کا بھی سیکرٹ آپ کو مل جاتا ہے، کسی کا بھی راز مل جاتا ہے، تو اس پہ آپ کو پردہ رکھنا ہے. ایک یہ کام کرنا ہے، اور دوسرا بڑا کام یہ ہے کہ آپ کو مشاہدہ کرنا شروع کرنا ہے. مشاہدے کا مطلب آبزرویشن. آپ دیکھیں اللہ کی جو مخلوق ہے، کائنات پوری، یہ کس خوبصورتی سے بنی ہوئی ہے اور کیسے چل رہی ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. اس پہ جب آپ مشاہدہ کرتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں، آپ اللہ کی جو نیچر کے قریب، اپنے آپ کو نیچر کے قریب لے کے جائیں. آسمان میں دیکھیں گے تو وہاں پہ بھی آپ کو خوبصورت ایک، کیونکہ اللہ ایک مصور ہے اور یہ پوری کائنات اس نے تخلیق کی ہے. اس تخلیق میں جو کچھ اللہ تعالیٰ آپ مشاہدہ کریں گے، جیسے انسان کا پورا جسم ہے، یہ بھی ایک خوبصورت انجینئرنگ بنی ہوئی ہے، اس کا بھی مشاہدہ کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اس کے اندر جو راز اللہ تعالیٰ کے چھپے ہوئے ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ اصل میں ہمیں غور و فکر کرنا، جو قرآن نے بتایا ہے، تدبر کرنا، اصل چیز وہ ہے. آپ جتنا غور و فکر کرنا شروع کریں گے، جتنا تدبر کریں گے ہر ایک ایک اللہ کی چیز، لیکن کوشش کریں نیچر ہو. نیچر کے قریب جتنے جائیں گے، جیسے سمندر کے پاس تھوڑی دیر اگر آپ بیٹھ گئے اور تسبیح کرتے رہیں اللہ کی، اور اس کو دیکھ کے سبحان اللہ کہتے رہیں کہ یہ کس طریقے سے یہ ٹھہرا ہوا ہے سمندر. اگر کیونکہ دنیا کا جو 3 حصے پانی ہے، ایک حصہ خشکی ہے، اگر وہ 3 حصہ پانی تھوڑا اگر آگے اپنی جگہ سے ہل جائے تو یہ پوری دنیا میں یہ جو پانی ہے یہ پورا یہ سمجھے کہ سیلاب آ جائے. لیکن یہ اپنے حساب سے بالکل محور میں اپنا کھڑا ہوا ہے. وہ پانی تجاوز نہیں کرتا اپنی حد سے. یہ اللہ کی یہ مشاہدہ کرنے کی چیز ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں یہ سولر سسٹم پہ آپ ذرا غور و فکر کریں کہ کتنے خوبصورت طریقوں سے یہ ہزاروں سالوں سے یہ دن کا جو ریولیوشن ہے، یہ جو ارتھ روٹیشن ہے، یہ اسی حساب سے چل رہا ہے. اور مزے کی بات آپ دوسرے سٹارز کو بھی دیکھیں، وہ بھی. تو کہنے کا مقصد، اس کے بعد آپ جو جنگل ہے، جنگل میں آپ جب دیکھیں گے چیزیں، یا آپ جنگلی جانور دیکھیں، انسان دیکھیں، انسان کی تخلیق دیکھیں. یہ مشاہدے جو ہیں، جیسے ہر صوفی نے مشاہدہ کیا، یہ میں آپ کو بتاؤں، صوفی بنا مشاہدہ ہو ہی نہیں سکتا. تو آپ کو مشاہدہ کرنا ہے. جیسے آپ مشاہدہ کرتے جائیں گے، اللہ کے راز آپ پر کھلتے جائیں گے، آپ کا لطیفہ سر بالکل ایکٹیو ہو جائے گا. کیونکہ اصل چیز تو یہی ہے. باقی صرف بیٹھ کے اللہ اللہ کرنا، اس سے آپ کے لطیفے اگر اوپن ہو جاتے ہیں، اگر ہر چیز یہ ہو جاتی تو پھر عمل کا تو کوئی کام ہی نہیں تھا. قرآن تو پورا عمل پہ بھرا ہوا ہے، تو عمل کی تو پھر ضرورت ہی نہیں تھی. بس آپ کو ہر چیز ذکر اور اذکار کرنے سے ہر چیز اگر مل جاتی تو ایسا. یہ میرا ماننا ہے. اب آپ اپنا فیصلہ خود کریں، اپنے آپ کو خود دیکھیں کہ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں یا صحیح کہہ رہا ہوں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ صرف ذکر اذکار کرنے سے آپ کے سارے لطیفے ایکٹیو ہو جائیں گے تو آپ اس طرف جائیں. اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ عمل کرنے سے آپ کو بہت ساری چیزیں ملیں گی تو آپ اللہ کے دین کی طرف آئیں. انشاءاللہ آپ کے لطیفے سارے ایکٹیو ہو جائیں گے، دین اور دنیا دونوں میں کامیابی نصیب ہوگی.